بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سامعین کو دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر کی کتاب مقامات اور داڑھی کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق پیش کریں گے۔ دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 238 پر داڑھی کے حوالے سے عجیب انکشاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دین کا کوئی حکم نہیں ہے۔ نمبر 1، عجیب بات نہیں ہے کہ بخاری حدیث نمبر 5892 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں وفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، ہمارے میڈیا اسکالر کہہ رہے ہیں کہ دین کا حکم نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 259 میں حکم ہے اوف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، اور ہمارے میڈیا اسکالر کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 260 میں ہے ارخ اللحا، داڑھی کو لٹکا کے رکھو، حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ہمارے میڈیا اسکالر بھی کہہ رہے ہیں یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ ہماری شریعت جس نبی سے منقول ہے وہ تو حکم دے رہے ہیں، اور ہمارے میڈیا اسکالر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4199 میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امارا باعفاء اللحیتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ امارا کا معنی ہے حکم دیا، جبکہ ہمارے میڈیا اسکالر کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب ہم فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا حکم نہیں ہے۔ ہمارا دین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ہم نے تو آپ کی بات ماننی ہے۔ آپ نے کہا داڑھی بڑھاؤ، ہم کہیں گے کہ بڑھائیں گے۔ آپ نے حکم دیا، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن ہمارے دور حاضر کا میڈیا اسکالر کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا حکم نہیں ہے؟ ایک بات اور پیش نظر رکھیں، وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 14 پر ختنوں کا ذکر کرتے ہیں، ناخن کٹوانے کا ذکر کرتے ہیں، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً ان چیزوں کا ذکر حدیث شریف میں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر اس کو حکم کے انداز میں پیش نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا ختنے کراؤ، یہ نہیں فرمایا ناخن کاٹو، یہ نہیں کہا زیر ناف بال صاف کرو، بغلوں کے بال صاف کرو۔ یہ فرمایا کہ یہ چیزیں فطرت میں سے ہیں، لیکن داڑھی اور مونچھ کے بارے میں حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مونچھیں صاف کرو۔ تو اس کی تو اہمیت ناخنوں سے، ختنوں سے، زیر ناف اور بغل کے بالوں سے کہیں زیادہ ہے کہ وہاں حکم نہیں ہے، یہاں پہ حکم ہے داڑھی کا۔ جن چیزوں کا حکم نہیں ہے ان کو تو آپ نے ذکر کر دیا، اور جن چیزوں کا حکم ہے ان کو آپ نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 14 پر کیوں ذکر نہیں کیا؟ وہ اپنی کتاب مقامات کے اسی صفحہ 238 پر لکھتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی فرض و واجب کا تارک ہے۔ یہاں پر ہم موصوف میڈیا اسکالر کے ایک ممدوح عالم شیخ البانی صاحب، جن کے بارے میں وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 165 پر ان کی حدیث کی خدمات کو سراہتے ہیں، ہم انہی کے حوالے سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ان احادیث میں داڑھی کا جو حکم ہے، داڑھی کا جو تذکرہ ہے، وہ کس حیثیت سے ہے؟ وہ ادب الزفاف جلد 1 صفحہ 209 پر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ان احادیث شریفہ میں داڑھی کا حکم وجوب کے لیے ہے، واجب ہونے کے لیے ہے، اور ہمارے میڈیا اسکالر ان احادیث کے اگینسٹ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 238 پر کیا رقم تراز ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی فرض و واجب کا تارک ہے۔ حدیث میں تو حکم، اور البانی صاحب وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے، تو کہتے ہیں اگر کوئی نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سب فرض و واجب کا تارک ہے۔ تو آپ نے اندازہ فرما لیا کہ احادیث شریفہ میں جو حکم کی حیثیت ہے اس حیثیت کا ہمارے موصوف میڈیا اسکالر بڑی وضاحت کے ساتھ انکار کر رہے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں اسی کتاب مقامات کے صفحہ 238 پر اسی شخص کے بارے میں جو داڑھی نہیں رکھتا کہ اگر داڑھی نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی فرض و واجب کا تارک ہے یا اس نے کسی حرام یا ممنوع فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ یہاں بھی انہی احادیث شریفہ کے حوالے سے موصوف کے انہی ممدوح عالم شیخ البانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کہ ان احادیث شریفہ میں جو حکم دیا گیا ہے اس کی حیثیت کیا
کیا ہے؟ وہ اپنی کتاب تمام المنہ جلد 1 صفحہ 280 پر لکھتے ہیں کہ داڑھی کو رکھنے کے حکم کو فقہا نے واجب قرار دیا ہے اور داڑھی منڈانے کو فقہا نے حرام قرار دیا ہے۔ تو موصوف میڈیا اسکالر کے ممدوح عالم ان احادیث کے حوالے سے داڑھی رکھنے کو واجب اور داڑھی نہ رکھنے کو حرام اور ممنوع قرار دے رہے ہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کسی حرام یا ممنوع فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیسے آپ نہیں کہہ سکتے؟ احادیث شریفہ میں جو حکم ہے اس حکم کے بارے میں خود آپ کے ممدوح علماء بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے حرام کا ارتکاب نہیں کیا۔ چوتھی بات، اسی کتاب مقامات میں وہ لکھتے ہیں کہ داڑھی اور مونچھیں رکھنے کی کوئی ایسی وجہ اختیار نہیں کرنی چاہیے جو متکبرانہ ہو۔ یہ عجیب فلسفہ ہمارے موصوف دوست نے گھڑ لیا کہ داڑھی اور مونچھ رکھنے کی متکبرانہ کوئی کیفیت نہ ہو۔ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ مونچھوں کو تو تکبر کے لیے رکھتے ہیں، لیکن کیا کوئی شخص داڑھی بھی تکبر کے لیے رکھتا ہے؟ انہوں نے مونچھوں اور داڑھی کے رکھنے اور صاف کرنے کو جو متکبرانہ فلسفے کے ساتھ چسپاں کر دیا، یہ فلسفہ انہوں نے کہاں سے گڑھ لیا؟ دوسری بڑی عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 237 پر عنوان قائم کیا ہے داڑھی اور اسبال ازار۔ اسبال ازار کہتے ہیں کہ اپنی تہبند کو، چادر کو اتنا لمبا باندھنا کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ہو۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو اپنی تہبند چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تو تکبر کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ نے داڑھی کا تذکرہ کرنا تھا تو آپ نے کس اصول کی بنیاد پر داڑھی کو اسبال ازار اور تہبند کو ٹخنے سے نیچے رکھنے کے ساتھ جوڑ دیا؟ یہ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس پہ نہ آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہے اور نہ ہی معاشرہ جو ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور صحیح ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ پانچویں بات، وہ اپنی اسی کتاب صفحہ 238 پر لکھتے ہیں وہ اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو داڑھی بڑھا لیں مگر مونچھیں ہر حال میں چھوٹی رکھیں۔ یہاں آپ اپنے سامعین کو آپشن دے رہے ہیں کہ مونچھیں تو پست رکھیں لیکن داڑھی بڑھانا چاہیں تو بڑھا لیں۔ کیا ہم بجا طور پر یہ سوال نہیں کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، داڑھی بڑھانے کا حکم، مونچھوں کو پست رکھنے کا حکم؟ آپ انہیں آپشن دے رہے ہیں کہ مونچھیں تو پست رکھیں لیکن داڑھی بڑھانا چاہیں تو بڑھا لیں۔ یہ اختیار کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ داڑھی اور مونچھ میں یہ فرق آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں یہ آپشن نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ ان حکم کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے جس درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر مونچھیں پست کرنے کا حکم ہے تو داڑھی رکھنے کا بھی حکم ہے۔ آپ مونچھیں پست کرنے کا تو انہیں حکم دے رہے ہیں اور داڑھی بڑھانے کے بارے میں آپشن دے رہے ہیں، اگر بڑھانا چاہیں تو داڑھی بڑھا لیں مگر مونچھیں پست رکھیں۔ آپ کا یہ فلسفہ کسی بھی اس شخص کو اپیل نہیں کر سکتا جو آپ کی کتاب کو ذرا سا بھی توجہ کے ساتھ پڑھے گا اور آپ کی ان خود ساختہ تعلیمات پر ذرا بھی کھلے دل کے ساتھ، کھلی عقل کے ساتھ اور شرعی احکامات کی روشنی میں اس پہ غور و خوض کرے گا۔ چھٹی بات، وہ اپنی اسی کتاب مقامات کے صفحہ 238 پر لکھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا جو ہے اس کا موضوع تطہیر بدن ہے، تطہیر خرد و نوش اور تطہیر اخلاق ہے۔ جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ داڑھی بڑھانے کا حکم تطہیر اخلاق کے لیے ہے تو اخلاق کی پاکیزگی ہونی چاہیے نا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دے کے اسے تو تطہیر اخلاق کا درجہ دے رہے ہیں، تو داڑھی بھی رکھ کے اپنے اخلاق کی پاکیزگی ہونی چاہیے نا؟ آپ یہ کہہ کر کہ داڑھی دین کا حکم نہیں ہے، لوگوں کو اخلاق کی پاکیزگی کا حکم دے رہے ہیں یا اخلاق کو ناپاک کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو جو معیار، جو پیمانہ آپ نے قائم کیا اسی معیار اور پیمانے کے مطابق آپ کی تعلیمات پوری نہیں اترتی۔ اگر مجھے پست کرنا تطہیر اخلاق ہے، داڑھی بڑھانا بھی تطہیر اخلاق ہے، تو تطہیر اخلاق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے اخلاق پاکیزہ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اگر پاکیزہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اخلاق میں ناپاکیزگی آئے گی نا۔ تو یہ تطہیر اخلاق میں مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دینا اور داڑھی کو نظر انداز کرنا اور اسے دین کا حکم نہ سمجھنا، یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو کم از کم ہمارے اور ہمارے سامعین کو
आपके और आपके सामईन को नहीं समझ आ सकता। आपने पता नहीं किस बुनियाद पर यह पैमाना कायम कर लिया और लोगों को इतना ही कम अकल समझ लिया कि वो इस बात को नहीं समझेंगे। 7वें नंबर पर वो अपनी किताब मकामात में सफ़ा 238 पर लिखते हैं, दाढ़ी से मुताल्लिक आपकी नसीहत का सही महल यही था, मगर लोगों ने इसे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म समझा। मगर लोगों ने इसे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म समझा। क्या मैं और आप इस इबारत को समझना चाहेंगे ना कि वो लोग कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दाढ़ी बढ़ाने के हुक्म के सबसे पहले मुखातबीन कौन है? यकीनन हजरात सहाबा हैं। तो हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने दाढ़ी रखी थी या नहीं? क्या आप कोई एक सहाबी ऐसा बता सकते हैं कि जो दाढ़ी मुंडाता हो? अगर नहीं तो सहाबा ने इस हदीस से दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म समझा और उस पर अमल किया। सहाबा किराम के बाद हजरात ताबईन ने, तबा ताबईन ने, 300 साल के उलमा ने जो खैरुल कुरून हैं, उन्होंने इन अहादीस से क्या हुक्म समझा? इसे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म समझा या दाढ़ी कटाने और मुंडाने का हुक्म समझा? क्या आप 300 साल के सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा, उलमा, सुलहा, औलिया, फुकहा, सूफिया में से कोई एक ऐसी शख्सियत पेश कर सकते हैं कि जो उम्मत की मुसल्लमा शख्सियत हो और वो दाढ़ी मुंडाती हो और उसने ये सराहत की हो कि ये दाढ़ी दीन नहीं है, ये दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म नहीं है? अजीब सी बात है। आप किन लोगों को कह रहे हैं? आप दाढ़ी की हैसियत को कम करने के लिए ये किसी ऐसे आम से लोगों के बारे में तासुर दे रहे हैं। लोगों ने दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म समझा। यार जिन्होंने समझा वो कौन लोग थे? जरा ये तो बताओ। अगर वो सहाबा हैं, अगर वो ताबईन हैं, अगर वो तबा ताबईन हैं, अगर वो अइम्मा हैं, उलमा, सुलहा, औलिया, फुकहा, सुलहा, मुहद्दिसीन हैं और उन्होंने इसको समझा दीन का हुक्म, तो ये लोग हमारे लिए मेयार और स्टैंडर्ड हैं? या आप 14वीं सदी के एक मीडिया स्कॉलर हमारे लिए स्टैंडर्ड हैं कि हमने आपकी बात को दीन के हवाले से तस्लीम करना है? कि अगर आप ये कह देंगे कि ये लोगों ने समझा और लोगों से मुराद हमारे ये अकाबिरीन होंगे, तो हम इनकी बात मानेंगे या आपकी बात मानेंगे? यूं आपने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, इस अहमियत को कंडम करने के लिए ये आम सा लफ्ज बोल दिया कि लोगों ने दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म समझा। उम्मीद है कि हमारे सामने समझ चुके होंगे कि दाढ़ी की हैसियत को कम करने के लिए किस सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो ना अकल के मुताबिक पूरे उतरते हैं और ना ही तारीखी मालूमात के हवाले से पूरे उतरते हैं, ना ही दीनी मयार पर पूरे उतरते हैं। 8वें नंबर पर वो अपनी किताब मकामात के सफ़ा 238 में लिखते हैं, इस तरह एक ऐसी चीज दीन में दाखिल कर दी जो इससे किसी तरह मुताल्लक नहीं हो सकती। गोया वो ये कहना चाहते हैं कि लोगों ने दीन में दाढ़ी को दाखिल कर लिया जो दीन से मुताल्लक नहीं है। अजीब बात नहीं है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हमने कलिमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो तो इसका हुक्म दें, वो तो इसको दीन में दाखिल करें और हमारे मौसूफ मीडिया स्कॉलर उसको दीन से खारिज करें और ये कहें कि ये दीन का हुक्म नहीं है। तो हमारे नबी इसको दीन में दाखिल कर रहे हैं और ये इसको खारिज कर रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि इस तरह एक ऐसी चीज दीन में दाखिल कर दी जो इससे किसी तरह मुताल्लक नहीं हो सकती। हमारे नबी के नजदीक, हमारे सहाबा के नजदीक, हमारे अइम्मा के नजदीक, हमारे ताबईन के नजदीक, तबा ताबईन के नजदीक, अइम्मा, फुकहा, उलमा, सुलहा, औलिया, मुहद्दिसीन, इन सब के नजदीक तो वो दीन में दाखिल है और आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने दाखिल कर दी, आप नहीं दाखिल करना चाहते। तो जाहिर है हम तो इन्हीं मॉडल लोगों को तस्लीम करेंगे, हम तो इन्हीं मेयार के लोगों की तस्रीहात और आमाल को तस्लीम करते हुए दाढ़ी रखेंगे, ना ये कहेंगे कि ये दीन में दाखिल कर दी गई है जिसका दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। मुहतरम सामीन, बड़ी दिलचस्प आपके सामने बात रखूं कि हमारे ये मीडिया स्कॉलर अपनी किताब मकामात के सफ़ा 237 पर लिखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दाढ़ी रखी हुई थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दाढ़ी रखी हुई थी तो हमने अपने नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ ماڈل قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمونہ ہیں، قدوہ ہیں، ماڈل ہیں، اسوہ ہیں۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں داڑھی رکھنی چاہیے، اسے داڑھی کا حکم سمجھنا چاہیے، اور اپنی شکل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنا چاہیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھنے کو مسلمانوں کا شعار قرار دے رہے ہیں، مسلمانوں کی علامت قرار دے رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، اور داڑھی رکھ کر مونچھیں کٹا کر مشرکین کی مخالفت کرو۔ تو خالف المشرکین کا جب لفظ استعمال فرما رہے ہیں تو گویا معیار یہ قرار دے دیا کہ داڑھی رکھنا یہ مسلمانوں کا شعار، اور کفار و مشرکین کی مخالفت، اور داڑھی نہ رکھنا یہ مشرکین کی مشابہت۔ دوسرا لفظ کا استعمال فرمایا، خالف المجوسا، داڑھی رکھ کر مونچھیں کٹا کر مجوس کی مخالفت کرو۔ گویا داڑھی رکھنا مسلمانوں کا شعار، مجوس کی مخالفت، اور داڑھی نہ رکھنا مجوس کی مشابہت۔ تو ہمیں اپنے اسوہ، اپنے قدوہ، اپنے نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شکل کرنی چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے شعار اور علامت کو اپنا کر داڑھی رکھنی چاہیے، اور مشرکین اور مجوس کی مخالفت کرنی چاہیے، یا داڑھی نہ رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ختم کر کے، مسلمانوں کا شعار ختم کر کے مشرکین کی مشابہت کرنی چاہیے اور مجوس کی مشابہت کرنی چاہیے۔ یوں دو معیار ہمارے سامنے آ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک احکامات کے ذریعے اس کو مسلمانوں کا شعار قرار دیا اور مجوس اور مشرکین کی مخالفت قرار دیا۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے، مجوس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور جو داڑھی نہیں رکھے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مجوس اور مشرکین کی مشابہت کرے گا۔ اب صورتحال بالکل واضح ہو کر آپ کے سامنے آ گئی کہ داڑھی رکھنا اس کی کیا حیثیت ہے، نہ رکھنا کیا حیثیت ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی بڑھانے کا حکم دے کر اس کو دین قرار دے رہے ہیں، شریعت قرار دے رہے ہیں، اور 15ویں صدی میں ہمارا میڈیا اسکالر اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین کا حکم نہیں ہے، اور لوگوں نے اسے دین میں داخل کر دیا جو دین سے متعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کی روشنی میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے داڑھی رکھ کے اپنے نبی کی مشابہت کی اور مجوس اور مشرکین کی مخالفت کی۔ حضرات تابعین، تبع تابعین، پہلی 3 صدیوں کے لوگ جو خیر القرون ہیں، حضرات ائمہ، حضرات علماء، حضرات صلحاء، حضرات اولیاء، حضرات فقہاء، حضرات محدثین، اور امت اسلامیہ کی تمام ہستیاں، تمام اکابر، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر لبیک کہا، اس کی تعمیل کی، مسلمانوں کے شعار کو اپنایا، مشرکین کی مخالفت کی، مجوس کی مخالفت کی۔ ان سب چیزوں کے اگینسٹ آج 15ویں صدی کا میڈیا اسکالر اگر داڑھی کو دین کا حکم نہیں سمجھتا، داڑھی کو دین میں داخل نہیں سمجھتا، تو اب بڑی وضاحت کے ساتھ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لبیک کہہ رہا ہے اور کون انہیں ٹھکرا رہا ہے، کون مسلمانوں کے اس شعار اور علامت کو اپنا رہا ہے، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کر رہا ہے، اور کون اس سے ہٹا کر مسلمانوں کی مشابہت اور نبی کی مشابہت سے منع کر رہا ہے، اور خود بھی اور لوگوں کو بھی مشابہت کا حکم دے رہا ہے، ادھر لے جا رہا ہے۔ کن کی مشابہت؟ مشرکین اور مجوس کی۔ داڑھی رکھنا نبی کی مشابہت، مجوس اور مشرکین کی مخالفت، داڑھی نہ رکھنا نبی کی مخالفت اور مشرکین اور مجوس کی مشابہت۔ اس ساری صورتحال سے آپ کے سامنے داڑھی کی حیثیت مقامات صفحہ 237، مقامات 238 کی ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ محترم سامعین، میں نے اپنے موصوف میڈیا اسکالر
اسکالر کی مختلف کتابیں، خاص طور پر میزان اور مقامات کا بغور مطالعہ کیا۔ آج میں نے جو نمونہ آپ کے سامنے ان 2 صفوں کا پیش کیا کہ کس طرح انہوں نے ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ میں اپنا مخصوص تصور ایک زہریلے انداز میں پیش کیا ہے اور امت کو اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی الفاظ کا کھیل اور یہی میٹھا زہر آپ کو ان کی ہر کتاب کے ہر صفحے، ہر سطر اور ہر لفظ میں ملے گا۔ یہ ایک نمونہ یہیں تک محدود نہیں ہے، ان کی تمام تعلیمات میں، کتابوں میں، سطروں میں الفاظ کا کھیل آپ کو نظر آئے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ ہمیں ایک ایسے اسلام کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 سال کے مسلمانوں کا اسلام نہیں بلکہ ان کا مزعومہ اسلام ہے۔ میں نے اور آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کی روشنی میں آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس اسلام کو اپنانا ہے اور کس اسلام کو ٹھکرانا ہے، کس اسلام پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے اور کس اسلام پر عمل کرنے میں ہماری دنیا و آخرت کی تباہی ہے۔ جو اسلام یہ ہمارا میڈیا اسکالر ہمیں اپنے لیکچرز، اپنی میڈیا گفتگو اور کتابوں میں پیش کر رہا ہے، یہ امت اسلامیہ کا اسلام نہیں، یہ مستشرقین کا اسلام ہے، ان کا اپنا مزعومہ اسلام ہے، اور آج کی گفتگو سے یہ ساری کی ساری حقیقت کھل کر اور نکھر کر آپ کے سامنے آ گئی۔ اب میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس اسلام سے وابستہ رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہمیں ملا اور صحابہ اور امت کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ آج 15ویں صدی میں جو مستشرقین کا اسلام یہ میڈیا اسکالر ہمیں دے رہا ہے، اس اسلام سے بچنے کی قدم قدم پر ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایسے افکار سے ہماری حفاظت فرمائے جن پر عمل کرنے سے ہماری وابستگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی، صحابہ اور امت سے نہیں ہوگی، بلکہ مستشرقین اور اس میڈیا اسکالر سے ہماری وابستگی ہوگی۔ ہماری نجات اس اسلام میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور ہماری تباہی اس اسلام میں ہے جو مستشرقین کے توسط سے یہ میڈیا اسکالر ہمیں اور آپ کو اسلام بنا کر سمجھا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون